بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی آمد ہے اور یہ جلوہ فگن ہو چکا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ماہ کی تمام تر رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے ہر قسم کی عبادت، چاہے اس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، چاہے اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے، ہمیں بجا لینی ہے، ہمیں کرنی ہے۔ ایسی عبادت جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، جیسے ہم نماز سے پنجگانہ پڑھ رہے ہیں، یا ہم تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں، یا ہم تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں اور نوافل ادا کر رہے ہیں، یا پھر بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے گزشتہ ایسی نمازیں جو ہم ادا نہیں کر سکیں ان نمازوں کی ہم قضا کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے روزمرہ زندگی میں معمول بنا کر لے کر آئیں، اور خاص طور پہ تلاوت کے ساتھ اگر ہم اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، تو یہ بہت ہی بہتر ہو جائے گا کہ ہم اس کتاب ہدایت سے حقیقی معنوں میں سبق حاصل کر رہے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت ہمارے سامنے زکوٰۃ کی صورت میں ہے، صدقہ فطر کی صورت میں ہے، صدقہ اور عمومی صدقہ اور خیرات کی صورت میں ہے، اور پھر روزہ افطار کروانے کے ساتھ اس صورت میں بھی ہے، لوگوں کو سحری میں شامل کرنے کے ساتھ بھی ہے، چونکہ ہم کرونا وائرس کی وبا میں ہیں، اور اس وبائی کیفیت کے اندر اجتماعات کا ہونا اتنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر بہتر یہ ہے کہ ہم سحری اور افطاری کا سامان تیار کر کے خود سے ہم لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہمیں پہنچانا ہے، ہم ان کے گھروں میں اسے پہلے ہی پہنچا دیں، تاکہ وہ جو لقمے کے محتاج ہو رہے ہیں ہمارے دیے ہوئے مال کی بدولت نہایت آسانی کے ساتھ اپنے روزے بھی رکھ سکیں، انہیں افطار بھی کر سکیں۔ آن لائن تراویح کے حوالے سے بات ہے کہ ٹی وی کے اوپر کہیں پر کوئی امام کھڑا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں، اس طرح نہ تو نماز ادا ہوتی کسی بھی قسم کی، نہ فرائض، نہ جمعہ، اور ایسے ہی تراویح کی نماز بھی ادا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم تراویح کی نماز میں یا کسی بھی عمومی نماز کے اندر کھڑے ہیں تو اس کی ایک لازمی شرط یہ ہے کہ آپ کے سامنے امام موجود ہونا چاہیے اور امام تک آپ کا اتصال ہونا چاہیے۔ اتصال سے مراد یہ ہے کہ جو صفیں آپ کے آگے جا رہی ہیں ان کا اینڈ، ان کا اختتام امام پر ہونا چاہیے۔ جب ہم گھروں میں آن لائن نماز ادا کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے آگے امام نہیں ہے اور ہماری صفوں کا اتصال بھی نہیں ہے، ہماری صفیں مسلسل آگے نہیں چل رہی ہیں۔ اس وجہ سے بالکل واضح انداز میں یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ آن لائن نماز تراویح ادا نہیں ہوگی شرعی طور پہ، بجائے اس کے کہ آن لائن نماز تراویح ادا کریں وہ شخص جو اپنے گھر میں موجود ہے، وہ 2 رکعت نماز تراویح کی عمومی طور پہ قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں کے ساتھ ادا کر لے گا تو اس کی تراویح کی نماز ادا ہو جائے گی۔